السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ویکنڈ کیسے گزرا؟ الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 55 سے، دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ محبت یا عداوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ نیک اور صالح لوگوں سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے لیے محبت کا مطلب کیا ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کی جائے، کسی کی نیکی کی بنا پر اس سے محبت کی جائے، خواہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور کافر و فاجر لوگوں سے محبت نہ رکھی جائے، خواہ اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہو، کیونکہ بندہ مومن کا ہر جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوتا ہے، یعنی بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اس کو یاد رکھیے، بندہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا؟ نہیں۔ مثلاً آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی بہن آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، یا دوستی نہیں ہے، آپ کی کوئی عداوت ہے، اور آپ کی بہن اسی سے دوستی کر لیتی ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی تکلیف ہوگی؟ دل میں بہن کے خلاف بھی جذبات آنے لگیں گے کہ یہ کیسی میری بہن ہے کہ جو اس سے دوستی رکھے ہوئے جس سے میری دشمنی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی کیا ہے، کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو پسند کرنا، اور ان کو ناپسند کرنا جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور پھر ان سے محبت رکھنا جو اللہ کی محبت میں اضافہ کا سبب ہوں، یعنی وہ کام، وہ جگہیں، وہ انسان۔ تو بندہ مومن کا ہر جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ میں ایمان کی بنیاد پر دینی رشتے خونی رشتوں سے زیادہ مستحکم، دینی رشتے خونی رشتوں سے زیادہ پکے، اور عقیدے کا رشتہ نسبی یعنی خاندانی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے ان کے کافر بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح ابو لہب آپ کا چچا صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر درست عقیدہ اور ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ٹھہرا۔ اس کی کیا علامت اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مبغوض کا مطلب جس سے نفرت تھی اللہ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ مومنوں سے اناد یعنی دشمنی رکھنے والے، یہ بھی اہم چیز ہے، مومنوں سے اناد رکھنے والے اور اسلام کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی اور دلی تعلق نہیں ہو سکتا، خواہ وہ باہم خونی رشتوں میں ہی بندھے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہے لیکن بہت اچھا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، لیکن اسلام کا مخالف نہیں ہے، ایسے لوگ خاندان میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے، ان کو ہدایت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے ان کی تعلیم تربیت کا کوئی رستہ اختیار کرنا ہے، لیکن ان سے کوئی نفرت نہیں، کیونکہ نا سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی کھلم کھلا بیٹھ کے خاندان کی مجلسوں میں
دین کا، اللہ کا، رسول کا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، اب تو یہ بہت کامن ہو گیا. تو پھر ان لوگوں سے محبت نہیں رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو تین طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں پھر. ایک وہ جو نیکی سے محبت رکھتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان سے آپ محبت کرتے ہیں. ایک وہ جو ایمان تو ہے لیکن بہت نیک نہیں ہے، ان سے آپ نفرت نہیں کرتے. اور ایک وہ جو دین کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان سے آپ کی محبت نہیں ہو سکتی. ارشاد ربانی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا قبیلہ ہو. یعنی ایمان والوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کریں. واضح ہو گئی بات. اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے کنبا قبیلہ ہو. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من سرہ ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ عز وجل. جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے، ایمان کا لطف اٹھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے محبت کرے. کیوں؟ یعنی اس سے محبت کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. اب اس کو بھی اس مثال سے سمجھیے. مثلاً آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ باقی سب لوگ بھی اس کو پسند کریں. اور اگر جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی اور بات کرے، چاہے وہ آپ کی بہن ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو. مثلاً آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک، اور آپ کے بھائی بہن آ کر آپ ہی کے بچوں کی برائیاں آپ کے سامنے کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ خون برا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب بندے، ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، ان سے نہ تو خود نفرت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اور کرتا ہوا پائے تو اس کو بھی روکنا چاہیے، اس کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ کانسیپٹ سمجھ آیا اب؟ کیونکہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے پہلے. جی ہاں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ الہدا میں ہم آتے ہیں، تو الہدا میں آ کے آپ کو سب سے اہم چیز کیا ملی ہے؟ قرآن ملا ہے. اس کے ذریعے کیا ملا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت ملی ہے. اور چلے 100 خرابیاں صحیح، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. دنیا میں جنت نہیں بنائی جا سکتی. انسان اپنے طور پر پوری کوشش کرتا ہے کہ جو بھی یہاں آ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے گیسٹ، ان کو ہم بہتر سے بہتر سروس دیں. لیکن ہم انسان ہیں،
ہم سب کچھ نہیں کر پاتے، ہر چیز ہو نہیں سکتی، تو پھر ایسی صورت میں لوگوں کو شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، شکایت پیدا ہوئی، آپ کو چاہیے کہ جس سے متعلق بات ہے اس سے ڈائریکٹ جا کے بات کر لیں، تو آپ کو اس کا بھی پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے. لیکن اگر یہ کرنے کی بجائے اپنی محفلوں میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے صرف وہ باتیں کی جائیں جو نیگیٹو ہیں، تو یہ ظلم ہے نا، یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہوں سے نفرت کریں گے، وہ ایسی جگہ پہ آنے سے رک جائیں گے، تو دین کس کا نقصان ہوگا؟ دین کا. اب آپ دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یا الہدیٰ آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ باہر کی سوسائٹی یا کمیونٹی میں الہدیٰ کی پہچان ہوتے ہیں. وہ جس طرح کا رویہ رکھیں گے لوگ، وہ الہدیٰ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، چاہے ہم نے آپ کو نامینیٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن آپ اللہ واسطے کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ گواہ ہیں. تو جو باتیں آپ کریں گے وہ زیادہ ویلیو رکھیں گے بنسبت اس کے کہ کوئی اور اپنا اوپینین دے. تو اس لیے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں، جیسے آپ ہی کے کولیگ ساتھی ہیں، گروپ انچارجز ہیں، ریسپشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور بک سٹور، جہاں جہاں کے کیفیٹیریا میں کہیں بھی ہیں، ان سے آپ کو ڈیلنگ میں کوئی شکایت ہو سکتی ہے، توجہ سے نہیں بات سنی، یا آپ کو آپ کی نیڈ فلفل نہیں کی، ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کو وہیں چھوڑ دیجیے. کیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. لیکن یہ تھوڑی کہ وہ پروپیگنڈا مہم شروع کر دیتے تھے باہر جا کے، الہدیٰ میں یہ ہوتا ہے، الہدیٰ میں وہ ہوتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. تو ان سائیڈ کی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کرنا کہ جس سے لوگ دین سیکھنے سے ہی دور بھاگ جائیں اور اللہ کی پہچان سے اور اللہ کی محبت پانے سے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہمارے ساتھی ہیں، اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے، انسانی کمزوریاں مجھ میں ہیں، آپ میں ہیں، سب میں ہیں، تو ان سے درگزر کرنا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی اختلاف ہو بھی گیا تو اسے دشمنی میں نہیں بدل لینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پر دشمنی پال لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ان کے جوئے نکالتے ہی رہتے ہیں. تو یہ چیز انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی سے بڑی عقیدت رکھ بیٹھتے ہیں اور اس کو انسان نہیں سمجھتے، فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں. پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم اس کو شیطان سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ایکسٹریم رویے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی انسانوں سے انسانوں والی کمی بیشی، بھول چوک، غلطی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہوگا کیونکہ انسان ہے. تو اس کے بعد اسے معاف کر دیا، درگزر کیا، اور فوراً پلٹ گیا کہ اس کی اچھائیوں اور خوبیوں پر نظر رکھی. تو یہ بھی یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کے بغیر دین نہیں مکمل ہوتا. ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے. ان سارے لوگوں سے جو کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ الہدیٰ کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی اور پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، کسی اور نام سے کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں نے اپنے نام کیوں الگ الگ رکھے ہوئے ہیں؟ سہولت کی خاطر. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ صرف ایک ون سول آرگنائزیشن پوری دنیا میں کام کرے؟ کیا پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. تو لوگوں نے علاقوں کی بنیاد پر، مساجد کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، نہیں بیسک تو اسلام ہی ہے لیکن چھوٹی موٹی طریقہ کار کے اختلاف کی بنیاد پر مختلف آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو بس اس کی وہ اٹیچمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے میں تو اس کو صرف خامیاں نظر آتی، اور اس سے جیلسی اور حسد اور کوئی نہ کوئی ان کی برائیاں کرنا اور کمپیریزن شروع کر دینا. ایک اور مصیبت اور بلا، کمپیریزن.
یہاں یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں یہ نہیں ہوتا اور یہاں یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی نقصان دہ ہیں۔ ہمیں دین میں کیا حکم دیا گیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ مثلاً آپ یہاں سے پڑھ کر کسی اور شہر میں جاتی ہیں، وہاں الہدا نہیں ہے، لیکن کوئی اور آرگنائزیشن الہدا جیسا ہی کام کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اکیلے بیٹھے رہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر ان کے اندر کوئی اور نئی خیر کی بات ہے وہ سیکھ لیں، تو اس سے آپ کے الہدا کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوگی، بلکہ اسی مشن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز عقیدہ درست ہو، یہ بہت ضروری ہے دیکھنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو گناہ یا زیادتی والے ہیں تو پھر نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اصل پہچان، اصل ہماری وفاداری دین کے کام سے ہونی چاہیے، صرف ناموں یا شخصیتوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں نام بھی عزیز ہوتے ہیں، مثلاً ہم اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، آپ نام سے محبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کی آڑ لے کر کام پیچھے نہ رہیں۔ اصل جو وفاداری ہے نا، وہ اس مشن کے ساتھ ہونی چاہیے، کام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کو نقصان دینا دراصل دین کو نقصان دینا ہے۔ اور دین کی بنیاد پر کسی سے تعاون نہ کرنا، مثلاً ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اب ان دونوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ جی کیسے ہوتے ہیں تعلقات ان کے آپس میں؟ جی ہاں، میں نے دو طرح کے بچے دیکھے ہیں۔ کچھ بچوں کو دیکھا ہے وہ برداشت کرتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی چھوٹا بہن بھائی کیوں پیدا ہو گیا، اور وہ اس کو ماں کی گود سے دھکیلیں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کو کاٹیں گے، ان کو بال کھینچیں گے، ان کو یعنی، اور کافی عرصے تک یہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں بچوں کے اندر، شدید جیلسی، حالانکہ چھوٹے ہوتے انہیں تو کسی نے نہیں سکھائی، لیکن وہ اندر فطرت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کسی کا کوئی پہلو غالب، کسی کا کوئی۔ اچھا، کچھ بچے ہوتے ہیں اگر اپنا بہن بھائی نہیں بھی جس کا بچہ دیکھیں گے اس کو پیار کریں گے، اپنا بہن بھائی آئے گا اس کو ایسے ٹیک کیئر کریں گے جیسے ماں ہو، جیسے ماں ٹیک کیئر کرتی ہے نا، جیسے ماں کرتی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے وہ روئے گا تو جیسے ماں دلاسا دیتی، اسی ٹون میں اسی آواز میں اس کو دلاسا دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح اداروں میں بھی بعض اوقات جب ایکسپینشن ہوتی ہے، ایک کلاس شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور شروع ہو جاتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، دو ان میں سے دو میں سے ایک بات ہوگی، ایک یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، بلکہ جو سینئر ہے وہ جونیئر کی ہر معاملے میں مدد کرے گا، تعاون کرے گا، کیونکہ یہ دین کے کام سے تعاون ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ کسی انسان سے تعاون نہیں ہے، کسی شخصیت سے نہیں ہے، کام سے ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کام میں میرا حصہ بھی پڑ جائے اور میرا ایکسپیرینس یہاں شفٹ ہو اور یہ اجر مجھے بھی ملے۔ اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہر روڑے اٹکانا اور بخل کرنا اور تعاون نہ کرنا، آئیڈیاز، ایکسپیرینس، چیزیں، ریسورسز شیئر نہ کرنا کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، ہو گئے یا یہ کیوں
جاتے ہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر خیر بھلائی کوئی نہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ادا اچھی لگ جاتی ہے، اس کا کوئی ہیئر سٹائل اچھا لگ جاتا ہے، یا اس کا کوئی ڈریسنگ کا طریقہ اچھا لگ جاتا ہے، بس ہم یہ جو سیلیبریٹیز کے لوگ فین بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے، ایمان کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں یا کسی تقوی کی وجہ سے یا کسی اور صرف ظاہریت کی وجہ سے؟ اور سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ تعلقات میں وہیں پر ہوتی ہے، یعنی وہ دوستیاں جو اللہ کی خاطر نہیں ہوتی وہ بڑی عارضی ہوتی ہیں پھر، اللہ یہ کہ کوئی مفاد جب تک باقی رہے اس وقت تک وہ دوستی باقی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، اور قیامت کے دن ایسی دوستیوں پر سخت ریگریٹ ہوگا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو انسان کے جذبات کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اور دنیا میں کسی انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے جذبہ محبت کو کسی اور طرف بھٹکنے نہ دے۔ یعنی دل کا جائزہ دل کا جائزہ تو آپ صرف خود لے سکتے ہیں نا اپنا، تو اپنے اندر جس چیز سے بھی محبت ہو تو اپنے اندر کویسچن کرتے رہے، اپنے اندر سوال کرتے رہے کہ میں اس چیز سے کیوں محبت کرتا ہوں، چلے مال سے ہی محبت سے، کیوں مال سے محبت کرتا ہوں کہ خیر کے کاموں میں خرچ کر سکوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو میں کہاں لگاؤں، کیا کریں گے آپ اس کو، دنیا بنائیں گے یا آخرت بنائیں گے اس سے؟ پھر اسی طرح انسانوں کی محبت، تو اب انسانوں کی محبت، سارے رشتوں کی محبت اچھی ہے، لیکن وہ اگر اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے، اور تو وہ نفاق وہ شمار ہوگا، جیسے سورۃ منافقون میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، عن ذکر اللہ، اللہ کے دین سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت نقصان اٹھا جائے گا۔ منافقین کی منافقت کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت تھی، جس کی وجہ جو انہیں روک رہی تھی دین کے لیے قربانی کرنے سے، یہ کہ دین قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کے قرب کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے۔ اکثر آج کل لوگ سوال کریں، قربانی کا سیزن ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ قربانی میرا یہ سٹیٹس ہے، مجھ پہ قربانی فرض ہے؟ وہ قربانی نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، قربانی تو ایک سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے، قرب اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے جذبے کو پروو کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ بیٹے کو قربان کر دو، تو انہوں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ ہمیں تو بیٹے نہیں، جانور ہی قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہم 100 سوال شروع کر دیتے ہیں، کریں کہ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنی ہمت استطاعت ہے، چاہے آپ کے پاس زیور ہے یا نہیں، زیور سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں صاحب نصاب ہو فلاں ہو فلاں، کچھ نہیں، کچھ لوگ زیور بناتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا ہے قربانی کے لیے بھی افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر عین قربانی کے وقت کہتے ہیں اچھا قربانی کریں یا فلانے غریب کی مدد کریں، سارا سال سوئے ہوئے تھے آپ غریب کی مدد کے لیے، آپ کو غریب کی مدد عشرہ ذوالحجہ میں یاد آئی ہے، ہاں؟ سارا سال آپ نے غریب کی مدد نہیں کی، اب اس طرح پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ بھی تو غریب ہی کھائیں گے نا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھئی یہ جو قربانی کر رہے ہو اس میں 2 کام ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تیر سے 2 شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سنت ادا ہو جاتی ہے،
اللہ کا قرب آپ کو مل جائے. دوسرا ہے کہ غریبوں کو کھانے کو گوشت مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے یہاں بہت سے لوگ گوشت افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سب نہیں کر سکتے. یہاں بھی سب نہیں کر سکتے. آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اگر آپ کے گھر میں سب کچھ ہے تو آپ سمجھتے ہیں ہر گھر میں. ابھی جو فوڈ پیکیجنگ ہو رہی ہے اور میں داد دیتی ہوں، میں نہیں جانتی وہ 2 بچیاں کون تھیں، لیکن سیٹرڈے کو سبحان اللہ 2 بہنوں نے اتنا سامان پیک کیا، اتنے پیکٹس بنائے، اتنے پیکٹ بنائے. دوپہر کو دیکھا، شام کو دیکھا تو بس دونوں اکیلی لگی ہوئی ہیں. تو یہ بھی تو جذبے ہیں نا لوگوں کو غریبوں کے گھر میں کھانا پہنچانے کے لیے، ان فیملیز کو راشن پہنچانے کے لیے جو بیسک نیڈز بھی اپنی نہیں میٹ کر سکتی. تو ٹھیک ہے آپ غریب اس ملکوں میں اپنے غریب رشتہ داروں میں ضرور قربانی بھیجیں، لیکن آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ کیونکہ یہاں بھی کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو ایک الگ بات ہے، پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اگر اپنی نیتوں کا آپ جائزہ لیں، اگر صرف آپ اس لیے یہاں نہیں کر رہے کہ یہاں جانور 500 کا ہے اور پاکستان میں 250 کا ہے تو ہم 250 بچا لیں گے تو قربانی تو ہو ہی جائے گی، چلو وہاں کر دیتے. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہاں میرے میں ہمت نہیں کہ میں جا کے، کیونکہ یہاں ذرا تردد کافی کرنا پڑتا ہے کہ جانا پڑتا ہے، قربان کروانا پڑتا ہے، گوشت لانا پڑتا ہے. آپ کا عید کا سارا دن چلا جاتا ہے، پھر سیم ڈے بعض اوقات گوشت نہیں ملتا، اگلے دن ملتا ہے، پھر اس کو کہاں تقسیم کریں گا اور جھنجھٹ پڑ جاتا. کافی تردد. تو پاکستان میں بھی کرتے ہیں تو کافی ایفرٹ لگانی پڑتی. پورا دن عید کا گھروں میں گوشت ہی گوشت ہوتا ہے. آپ کو اپنا بچپن اگر یاد ہو تو، اور مانگنے والوں کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے. اور تو ایسے غریب علاقوں میں بھی الحمدللہ قربانیاں کروائی جاتی ہیں کہ جہاں سال میں صرف عید الاضحیٰ پر ہی لوگ گوشت کھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر اس جذبے سے آپ بیک ہوم بھیج دیتے ہیں، جہاں بھی آپ جہاں سے بھی بیلونگ کرتے ہیں آپ، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ رہتے ہیں اصل یہی ہے کہ انسان وہیں پر کرے اور اس اپنے بچوں کو بھی دکھائے کہ یہ قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ گوشت کی تقسیم ان کے ذریعے کروائے، چھٹی کرائے ان کو، ایک دن جاب کی بھی قربانی دے. اور جا کے تو ایسی فیملیز کو پہلے سے معلوم کر کے رکھیں، یا جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں یہاں بھی کہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا ان کے پاس لسٹیں ہیں لوگوں کی، تو وہاں تک یعنی آپ 3 حصے تو کر ہی سکتے ہیں نا، ایک خود کا، ایک دوستوں کو دیں، ایک غریبوں کو دیں. تو آپ اس طرح 2 کام بیک وقت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے، دوسرے غریب کو کھلانے کے لیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے غریب کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ کچھ ایسی ادھر ادھر کی چیز پہ لگا دیتا ہے، کھانے پہ پھر نہیں لگاتا. آخر کوئی حکمت ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غریب بھی ہوں گے تو خواہ مخواہ ان کے اوپر کیوں بوجھ ڈالا جائے کہ جانور قربان کریں. ٹھیک ہے. تو دین کے ہر کام میں کوئی پیچھے حکمت ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتی. ہمارا کام ہے آمنا وصدقنا وسمعنا واطعنا، جو کہہ دیا گیا ہے ہم مانتے ہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور ہم یہ کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں نا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی، اللہ کانشسنس، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر. تو اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن کسی علاقے سے جہاں اتنے مسلمان رہتے ہو، ٹوٹلی قربانی کی سنت کو امٹ کر دینا اور کوئی بھی نہ کرے، سارے آرام کریں صرف پیسے بھیج کے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں نے سوچا تھا کہ آخری دن میں قربانی پہ لیکچر کروں گی، لیکن خود بخود ہی بیچ میں ہی آ گیا، کیونکہ بس یہ نا قربانی انسان اس کے لیے کرتا ہے جس سے شدید محبت ہوتی ہے. کہ محبت کا ٹاپک آ گیا نا، تو اس وجہ سے ساتھ یہ بھی لے آئی ہوں میں بطور مثال. یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اپنا سب کچھ اس کو دے دینا چاہتے ہیں آپ، پھر آپ اس کے لیے بچا کے نہیں کچھ رکھتے. اس سے زیادہ کوئی چیز خود کو عزیز نہیں ہوتی. پھر بچوں کی محبت، کیونکہ وہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے اپنے منہ کا نوالا بھی ان کو دیتے ہیں، اپنی چیزیں بچا بچا کے ان کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کسی طرح ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے. ان کے لیے ایک چھاؤں، وہ کہتے ہیں نا مائیں ٹھنڈی چھائیں. کیوں کہتے ہیں چھائیں؟ چھاؤں کس کی ہوتی ہے؟ درخت کی ہوتی ہے نا. تو جب آج کل جب ذرا سی ہیٹ تھی، ابھی تو پھر سردیاں آ گئی ہیں تو
جب ہیٹ تھی تو میں واک کرتی تھی باہر، تو وہ درخت کے نیچے ایسا چین آتا تھا نا، تو اس سے مجھے سائے کی ایک وہ جو آتا ہے نا کمپیریزن، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، تو وہ سمجھ آتا تھا جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے. تو مائیں ٹھنڈی چھائیں اس لیے کہ بچوں کو دھوپ نہ لگے، ہم تکلیف برداشت کر لیں، بچوں کو سفر نہ کرنے دیں. تو اسی طرح جو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے نا اور محبت کا جذبہ، اس محبت کے لیے لازمی شرط ہے قربانی. قربانی محبت کی علامت ہے. یعنی آپ اپنا آرام، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس سے محبت ہوگی نا، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے قربانی نہیں کی نا کوئی اس کے لیے، تو پھر یہ صرف بالقول ہے، بالفعل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کو ضرور جاننا ہے کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور کون نہیں، اور کون ایمان والے اور کون نہیں. یعنی زبان سے تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یعنی قربانی نہیں کروائی جائے گی ان سے. وهم لا یفتنون، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے. اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کون سچے اور کون جھوٹے ہیں. تو یہ قربانی محنت کر کے، تکلیف اٹھا کے کسی دوسرے کو آرام پہنچانا، خوشی دینا، اس کے لیے کچھ کرنا، یہ سب اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی خاطر جب ہم دین سے محبت کرتے ہیں، دین والوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے راستے میں خوشی سے لگاتے ہیں. کوئی احسان نہیں جتاتے. وہ سب بھی قربانی میں شمار ہوتا ہے. ایک تو ریچول قربانی ہے نا، اور ایک باقی تمام چیزوں کی بھی قربانی ہوتی ہے. تو دنیا میں انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ، کیونکہ دل جس چیز کی طرف آ جاتا ہے نا تو پھر آپ روک نہیں سکتے، پھر آپ کو کرتے ہی رہتے ہیں. پھر آپ کو تو اس لیے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دل بھٹکنے نہ پائے، کسی ایسی جگہ نہ ٹک جائے کہ جہاں دل لگے اور آپ اللہ سے دور ہو جائیں، کسی فتنے میں پڑ جائیں. یہ نہ ہو. اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ آپ کی کسی حرام چیز سے دلچسپی ہو گئی، کوئی غلط کسی کام سے، یا غلط بھی نہیں، اعلیٰ سے کم تر درجے کے کام سے وہ آپ کو اچھا لگنے لگ گیا، اور جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی اور جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر رہے سستی کے مارے. یعنی میں کمفرٹ زون میں آنے کے لیے میں ادھر ٹھیک ہوں، بس میں اپنے آرام سے الگ الگ جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی نقصان دہ ہے. یعنی اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں جانا چاہیے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا چاہیے. چھوٹے کاموں سے بڑوں کی طرف جانا چاہیے. بڑے سے کرتے کرتے اچھے اچھے کام ایک دم بیٹھ نہیں جانا چاہیے. مجھے اس وقت بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ بچیاں، خواتین بحیثیت گروپ انچارج کے یا ٹیچر کے الہدا میں اعلیٰ ترین خدمات دیتی ہیں، باصلاحیت ہوتی ہیں، بے شمار بچیوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور جب کورس ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کتاب ٹھپ، کوئی کام نہیں ہو رہا. کیا ہے، کوئی اور جاب شروع کر دیے. ٹھیک ہے، جاب آپ کی ضرورت ہے، آپ جاب کریں، لیکن آپ بالکل تعلق کاٹ کے تو نہ رکھ دیں ایسی جگہ سے، ایسے لوگوں سے، ایسے دوستوں سے کہ جن کی کمپنی سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. آپ ہر چیز ختم تھوڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہو جاتی. تو محبت میں وفاداری بڑی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ وفاداری کیا ہوتی ہے کہ موت تک جس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے بس وہ پر لائف کمٹمنٹ ہے. اللہ کے دین کے ساتھ کی ہے تو اللہ کے دین، وہ میں تو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر ایک جگہ ممکن نہیں، آپ کی کہیں ٹرانسفر ہو گیا، موو ہو گیا، آپ نے گھر چینج کر لیا، آپ نے علاقہ بدل لیا، آپ کے لیے ایک جگہ آنا مشکل ہو گیا. میں نہیں کہتی کہ آپ اسی سینٹر میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ اب تو گھر میں بھی بیٹھ کے، ہمارے آؤٹ ریچ پروگرام کتنے سارے ہیں جن میں آپ ڈی ایل کے جو ہیں اس میں آپ گھر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن
ایسی جگہوں سے اپنی رسیاں نہ کاٹیں کہ جن سے چھوٹیں تو پھر آپ دنیا کے فتنے میں پڑ جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو، جذبات کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے. کسی اور چیز کو اللہ کی محبت سے بڑھنے نہیں دینا چاہیے، ورنہ یہ اللہ کے برابر کسی کو شریک کرنا ہوگا. قرآن مجید میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کو ساتھ کھڑا کر لیا. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ کی محبت سب سے شدید ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظلم وہ کون ہے؟ جنہوں نے ایک طرح سے شرک کیا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے عام عوام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں اللہ کی خاطر محبت اور دشمنی کا، پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بس جس چیز پہ نفس آ گیا، جس چیز پہ دل آ گیا، بس اسی چیز سے محبت ہے، چاہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. تو حقیقی محبت صرف اللہ سے ہو. باقی چیزوں کی محبت آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو ان چیزوں کو میں اپنا محبوب بناتا ہے، اور کون ہے جو ان سے اوپر اٹھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی. اس کے لیے کوئی چیز اللہ کے ساتھ شدید محبت میں رکاوٹ نہیں بنتی. کوئی بھی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ بات نقطہ سمجھنے کا ہے، دل میں بٹھانے کا ہے. یعنی کسی کی محبت اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے. شوہر کی محبت، بچوں کی، بہن بھائی، ماں باپ، یہ اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے تابع لیے. ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ آپ بچوں سے اتنی محبت کرنے لگے کہ نماز ہی نہ پڑھیں. کیا بچہ رو رہا ہے اور بچے نے یہ فرمائش کر دی، اس لیے چاہے نماز کا وقت تھا مسجد جانے کی بجائے میں مال چلا گیا. یہ ہے بچوں کی محبت. یعنی یہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی. آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں، نہیں بیٹا چلو پہلے ہم مسجد چلتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، پھر ہم آئس کریم کھانے جائیں گے. یہ کرنا چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ اب بچے نے کہہ دیا ہے نا تو میں ٹال نہیں سکتا، لہٰذا چلو پہلے آئس کریم کھانے، نماز گھر پہ پڑھ لیں گے. نو، یہ ہے آزمائش آپ کی. اور زیادہ تر یہی ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یعنی ہوتا یہی ہے کہ بچے نے کچھ کہہ دیا یا بیوی نے کچھ کہہ دیا یا میاں نے کچھ کہہ دیا، صاحب باقی اللہ اور اس کا دین اور رسول اور سب پیچھے، بس وہ سامنے. یہاں فتنے میں پڑتا ہے انسان. اس کا یہ مطلب نہیں ان رشتوں سے محبت نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وردوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. وہ تو 1 منٹ کی بات ہوتی ہے لیکن پھر مجھے نیند آنے لگتی. لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی. یہ ہمارے نفس کی خواہشات ہیں، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی جانور اور کھیتیاں. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یعنی اللہ کی محبت اختیار کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ ان چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے، منع نہیں ہے ان سے محبت کرنا. ٹھیک.
یعنی بعض لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ان کو تو بس ایک طرف ہی لگا دو، کسی سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں، لا اس شخص میں کوئی خیر ہی نہیں، لا خیر فیہ من لا یألف ولا یولف، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا۔ وہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ محبتیں دیتے ہیں، کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہاں کیا ہے کہ یہ محبتیں تو رکھ دی گئی ہیں نا، مزین کر دی گئی، جس میں عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے خزانے، گھوڑے، مویشی جانور، کھیتیاں، جو بھی دنیا کی محبت کی چیزیں سب اچھی لگتی ہیں، کوئی حرج نہیں، اچھی لگتی ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، عارضی ہے، اور اس کے مقابلے میں کمپیریزن میں اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ تمہیں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے نا، اس پہ جان دیتے ہو، اس سے بہتر بتاؤں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار، تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، ان کے لیے جو باغات ہیں رب کے پاس اور نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں، یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اور وہاں پاکیزہ بیویاں، یا اور کسی غیر عورت کی محبت میں ایسے مبتلا ہو گئے ہو کہ حرام کام شروع کر دیے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا بھی حق مار دیا ہے، کتنی ایسی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں نا معاشرے میں، اور یعنی ایسی عورتیں بیچاری نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں۔ کل ہی ایک خاتون نے اپنی ایک مسئلہ بتایا، اور وہ بیچاری کی حالت جو تھی اس غیر تھی کہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب نے بھی ایسے قصے سنے ہوں گے کہ بچے پیدا ہوئے، اچھا خاصا ہنستا بستا گھر تھا، بس کوئی مل گئی کہیں راہ چلتی، اور پھر اس کی محبت میں ایسے غرق ہوئے کہ اپنی نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ فزیکل، نہ کسی اور طرح کا، بس یہ ہے کہ چھت دی ہوئی ہے، خرچہ دیا ہوا ہے، بس تم مجھے کچھ نہ کہو، اور رات کو دیر دیر سے اسی عورت سے باتیں کرنا اور اسی عورت کے ساتھ ٹریول کرنا، چاہے نکاح کیا یا نہیں کیا، اور اس قسم کے حرام کام، اپنی شامیں اس کے ساتھ سپینڈ کرنا، گھر والوں کو، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دینا، نہ ان کی تربیت کرنا، نہ ان کے دین دنیا کا خیال کرنا۔ ایسے واقعات بہت سے میرے علم میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں عورتیں بہت کانفیڈنس میں لے کے اپنے ایسے مسائل بتاتی ہیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دوسری شادی کی اجازت دی، آپ کریں شادی، لائیں، اس کو ٹھکانہ دیں، اور اس آدھا اس کا حق، آدھا اس کا حق، بھی پچھلی کو معلق نہیں چھوڑ سکتے کہ نہ آپ طلاق دیں، اور نہ آپ طلاق کیوں نہیں دیتے؟ پھر یہ جو بچے ہیں گھر میں، ان کو کون دیکھے گا؟ یہ تو گلے پڑ جائیں گے، تو بچوں کی میڈ بنا کے اس کو رکھتے ہیں پھر۔ تو اس ظلم کا اللہ کے یہاں کیا پوچھ نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ تو وہاں یہاں ایسی عورتوں سے محبت، اور وہاں پاکیزہ بیوی، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس جاؤ گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کر کیا رہے ہیں، کس فتنے میں پڑے ہوئے۔ لہٰذا یہ جو محبت کا معاملہ ہے نا، بڑا نازک ہے، میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہی، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس کے بہت سے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہے اللہ کی خاطر محبت کسی بھی انسان سے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ایک ہے نفسانی محبت، صرف عشق و عاشقی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو بھلا ہی دیتے ہیں لوگ، اللہ کے احکام کو، لوگوں کے حقوق کو، سب کچھ پیچھے۔ یہ ہے فتنہ، یہ ہے آزمائش، اور یہ ہے پکڑ کی بات۔ تو انسان جب ایسی نفسانی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اس محبوب چیز کی یاد میں اتنا اپنے آپ کو ہلکان کر لیتا ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے دل میں جگہ ہی کوئی نہیں رہتی، اللہ کی یاد میں دل ہی نہیں لگتا۔ بعض لوگ ایسے مصیبت کا شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر پوچھتے ہیں نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کسی اور اچھے کام میں، نہ کلاس میں، نہ فلاں، کریں تو کریں کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے اللہ کی طرف رجوع، کہ اللہ مجھے اس فتنے سے نکال، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اور یہ دعا پڑھیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر نفاق کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو۔ اللہ میرے دل کو اس سے پاک کر دے، میرے دل سے یہ فتنہ دور کر دے، اور میری محبت کو بس اپنی محبت کے تابع کر دے۔ کیونکہ
کسی بھی چیز کا کھو جانا، دور ہو جانا، جدائی ہونا، ٹھیک ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی جدائی پہ دکھی ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی بہہ رہے تھے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر. آپ غمگین بھی تھے. تو صحابہ حیران ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ہماری زبان سے وہی نکلے گا جس طرف اللہ چاہے گا. تو بعض اوقات انسانوں کی محبت، اولاد کی محبت، ایسی محبت کہ جس کی وجہ سے اللہ کی یاد میں دل نہ لگے، اللہ کے دین میں دل نہ لگے، دین کی مجلسوں میں دل نہ لگے، یہ ایک فتنہ ہے. اور اس کے لیے اس کو دور، اور یہ انسان کے اپنے حق میں ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت ضروری کہ انسان اس سے باہر نکلے اور اس کے لیے شعوری کوششیں کرے، کاؤنسلنگ لینی پڑے، دعائیں کرنی پڑے، صدقہ خیرات کرنا پڑے، کیونکہ اسے بھی بلائیں ٹلتی ہیں نا. یہ بلایا جو آ پڑی اندر، ٹھیک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی کرے گا، کیونکہ اللہ نے آزمانا ضرور ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی نہ کسی چیز میں اٹکا دینا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو محبت کے جذبے کو صرف اللہ سے وابستہ رکھا جائے اور گہرائی کے ساتھ، اور خوشنما نظر آنے والی چیزیں جو ہیں ان سے وہ محبت نہ ہو جو اللہ سے محبت ہوتی ہے. ورنہ حقیقت ان کی جب کھلے گی تو انسان اس طرح بھاگے گا جیسے کسی مصیبت سے بھاگتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. تو محبت انسان کا بہت قیمتی اثاثہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنا پر انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. اور لیکن اگر ایسا نہیں تو قیامت کے دن کوئی پشیمانی، کچھ کام نہیں آئے گی. انسان کے پاس صرف حسرت ہی رہ جائے گی، اور انسان اپنی غلطیوں پر اور اپنی دنیا کی ان محبتوں پر پشیمان ہوگا اور کیا کہے گا، یہ مجھے آئے میرے ہاتھ تو میں اس کے ساتھ وہی کروں اور جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا ہے. اب مجھے آیت یاد نہیں آ رہی. بہرحال ہاں بہرحال تو ہمیں اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. آج ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں، چونکہ میں چاہتی ہوں کہ پھر وہ شہادہ پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ اذان بھی سنیں. تو جب اذان ہو تو پلیز اذان زور سے لگا دیجیے گا. تو آسیہ آپ اناؤنس کر دیں جو اناؤنس کرنا ہے، اور ان کو انوائٹ کر لیں، آگے بلا لیں، ان کا نام پوچھ لیں. مائک میں بات کر لیں، مائک دیجیے آسیہ کو، اور بات کی بھی بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سمینا, you can bring her forward, please. Barakallahu feekum. Alhamdulillah, Sister Samina was telling me, she's Alhamdulillah, Sister Samina is our batchmate, long time alumni and is part of Al-Huda. She was telling me about her friend or acquaintance that she has been encouraging her. She would sometimes invite her at tea, sometimes invite her at dinner. At different instances, when she found that this friend or neighbor of her is taking some interest in Islam, she would find opportunities to let her come and ask questions. And Alhamdulillah, yesterday her friend told her that she's ready to take Shahada. Welcome to Al-Huda. What's your name, dear sister? Okay, all right. What's your name? So this is something important. She reminded me that she has some health concerns, and that is why she won't be shaking hands, or she should not be hugged, inshallah. After she takes the Shahada, generally that's our way to welcome her. But today, inshallah, we will respect that request of hers. Alhamdulillah. So, sister, you know something about Islam. Have you learned about Islam? I have been learning. It's very slow, but I'm learning. Okay. So you believe that there is only one God, Allah? Yes, I do. And you believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is his last messenger? Yes.
Is there anyone who is forcing you to accept this? Okay, so that means you are ready to enter Islam. So I will say a few words in Arabic, and inshallah you will repeat after me very briefly, slowly. Is that okay? I guess so. I don't know. Okay. All right, so say Ashhadu Ashhadu an an la ilaha al la la ilaha ilaha illallah I illallah il la la Allah 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 wa ashhadu wa wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu do who wa wa ra la rasuluhu lasu yuhu luhu. It's L. al Rasuluhu. luhu. Okay. This means that I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad, peace be upon him, is his messenger and is his servant and his messenger. So Alhamdulillah, with that statement, you have entered Islam. Congratulations. On behalf of everyone at Al-Huda and my respected teacher, Ustaza Dr. Farhat Hashmi, I welcome you to Al-Huda community, I welcome you to Islam. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants you steadfastness, that you're able to continue to learn this beautiful religion, and you find light and you find connection with your God. सारे सिंह माफ हो जाते हैं सारे Yes, so congratulations. Another thing that my teacher is reminding me is that when a person enters Islam, all their previous life sins are completely forgiven, and you are now as you were on the day when you were born. Is there anything you wanted to say? I remember that. No, I remember that part. I'm learning all the time. It just takes time. It's very slow. congratulations we are so glad you are welcome okay Do you want to say anything about your friend? All right, perfect. So when we say Allahu Akbar, that means Allah is greatest. So, and specially blessed are these 10 days. I don't know if Sister Samina mentioned to you. This is a blessing for all of us, including myself as well, to welcome you to the Deen al-Islam in these most beloved days of the year. So in Islam, as you will learn slowly and gradually, Allah subhanahu wa ta'ala has made some days very special. And the reward of deeds is multiplied in those days. So these are those days. Today is the day 4 of those 10 days which are most beloved. So if we say Allahu Akbar in a regular day, we get rewarded. But when we say Allahu Akbar these days, this is most beloved to Allah Ta'ala. So we hope Allah subhanahu wa ta'ala will make your journey in Islam very blessed as you are entering in these blessed beloved days. Thank you very much. अभी ना कंटिन्यू करें अज़ान पे कोई ना कोई बात Okay. So my teacher is saying, now you can make dua for everyone. pray for us Pray for us. you are Pray better for than us. No, I mean you. Preach. Tell me, what religion were you previously? What did you believe in? Technically none. Okay. I was in you would consider, I guess, a Christian religion, but because